پیارے بچوں، باجی سمرین کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں دلچسپ کہانیاں۔ آئیں آج کی کہانی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ یسوع کو صلیب دے دی گئی۔ لوکا 23 باب۔ یسوع صلیب پر مر گیا۔ میرے خیال میں یہ بہت بری بات ہے کہ یہودا نے یسوع کو دھوکہ دیا۔ یسوع نے ان سے لڑائی کیوں نہیں کی؟ وہ اپنے آپ کو چرا سکتا تھا۔ یہ سچ ہے، وہ ایسا کر سکتا تھا، لیکن یہ اسی طرح ہونا تھا۔ میں یہ نہیں سمجھا۔ خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دے سکے۔ نافرمانی اور گناہ کی وجہ سے ہر انسان خدا سے دور ہے اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع گناہوں کی سزا کو اپنے اوپر لینا چاہتا تھا تاکہ انسان کا رشتہ پھر سے خدا کے ساتھ قائم ہو سکے۔ اچھا، اب مجھے سمجھ آئی۔ آخری فیصلہ انصاف کرنے والے نے کیا تھا۔ جب بھی پوری قوم مصر سے واپس آنے کی آزادی کی خوشی مناتی تو انصاف کرنے والا ایک قیدی کو چھوڑ دیتا تھا۔ اس سال مجھے کس قیدی کو چھوڑنا چاہیے، یسوع یا برابا؟ اصل میں پلاطس چاہتا تھا کہ وہ یسوع کو چھوڑ دے اور قاتل برابا کو نہ چھوڑے، اس لیے اس نے یہ دوبارہ پوچھا، تم کیا چاہتے ہو، میں کسے چھوڑ دوں، برابا کو یا پھر یسوع کو؟ ہم برابا کو چاہتے ہیں کہ تو چھوڑ دے، برابا کو۔ اور مجھے یسوع کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اسے صلیب کو، اسے صلیب کو۔ اور پھر وہی ہوا۔ خدا کے بیٹے نے لکڑی کی بھاری صلیب اپنے خون سے بہتی ہوئی کمر پر اٹھائی۔ وہ گلگتا کی پہاڑی کی طرف چلتا رہا تاکہ ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے سکے۔ اس نے ہماری موت اپنے اوپر لے لی جو کہ ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ وہ 6 گھنٹے تک صلیب پر لٹکا رہا۔ مرنے سے پہلے اس نے دنیا کے سب سے ضروری لفظ بولے، تمام ہوا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور پوری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ جو بھی یسوع پر ایمان لاتا ہے اس کا خدا سے رشتہ بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ جب خدا کے بیٹے نے اپنی جان دی، آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور زلزلے سے ہر چیز لرز اٹھی۔ گھبرایا ہوا سپہ سالار بولا، یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ شام کے وقت یسوع کو قبر میں لٹا دیا گیا، لیکن وہ وہاں نہ رہا۔ اب بھی اچھی بات آگے ہے، میں آپ کو اگلی کہانی میں سب کچھ بتاؤں گی۔ اچھا بچوں، اب باجی سمرین کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمیں اس ای میل پر رابطہ کریں، دلچسپ کہانی @gmail.com DILCHASPKAHANI @gmail.com۔